انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھے اور مخلص لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ وہ ناراض بھی ہوں تو آپ کی عزت اور کردار پر بات نہیں کریں گے۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں آپ کے خلاف ہوں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ چند نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوال آتا ہے ہر شے پر، مگر غم کو ہمیشہ عروج حاصل رہتا ہے۔ انسان محبت میں غلطی تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہے گھر والے نہیں مان رہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ ہم صبر کریں، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے شکر گزار رہیں، رلاتا ہے تاکہ ہمارے دل صاف ہوں، اور ہمیں چپ بھی کرواتا ہے تاکہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ مرد کتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی خاموشی اور نظر اندازی اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہیں، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہوتا ہے، بیٹیاں وہیں ہوتی ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کریں کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ ایک وقت کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ناراض ہونا، گلے شکوے کرنا، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائیں گی۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے، اور وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کمر کے درد سے آرام حاصل کرنے کے لیے تکیے کے بغیر سونے کی عادت اپنائیں۔ انسان کو جنازے سے پہلے بھی دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی خاموشی اور عقل اس کے عمر سے نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریوں سے بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اختلافات کا حل ممکن ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموش کا نہیں۔ سب سے بہترین کام جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، بات ہمیشہ اہمیت کی ہوتی ہے۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ انسان کو بدلنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسوں والوں کی خدمت کرتی ہے، ورنہ بھکاریوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتا، روشنی میں رکھ کر اصلی یا نقلی کا فرق پتہ چل جاتا۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ سلیقہ بھی دیں تاکہ وہ اسے ہضم کر سکے۔ تم دوسروں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹاتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بے نسل آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جتنی عزت دو وہ اتنی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔
انسان کو اپنی بے بسی ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب ایک بار فیصلہ کر لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ میں صحیح فیصلے لینے پر نہیں بلکہ لیے گئے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی اور حکمت کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو کم بولتے ہیں اکثر زیادہ ذہین اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ محبت وفادار لوگوں کی کہانی ہے، جبکہ بے وفا کی زندگی میں یہ صرف ایک معمولی واقعہ بن جاتی ہے۔ ہر انسان اس کی بات خاموشی سے سنتا ہے جسے کھونے کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم اور پاک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت، محبت اور تعلقات خریدے نہیں جا سکتے، لیکن جب یہ کھو جائیں تو ان کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن عزت ایک عظیم انسان کے لیے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ سب سے بدترین عمل کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جب وہ اپنی زندگی بدل چکا ہو۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو اپنا موازنہ کسی سے نہ کرو۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے ہو یا اپنی۔ اگر رشتوں کی بنیاد مضبوط ہو تو فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو ہرانا آسان ہے، لیکن دل جیتنا مشکل ترین کام ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی موتی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف ناراض نہ ہوں۔ لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ ہماری تربیت کا بہترین عکس ہوتے ہیں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو پانے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر حکمرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کو پکڑنا، نفرت کو چھوڑنا اور غصے کو دبانا سیکھو۔ ایسا انسان بنو جو دوسروں کے لیے بھی جیتا ہو، صرف اپنے لیے نہیں۔ جیت بھی بے معنی ہو جاتی ہے جب تالیاں بجانے والا اپنا کوئی نہ ہو، اور ہار بھی حسین لگتی ہے جب کوئی اپنے ساتھ کھڑا ہو۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط کر لے تو اللہ ہمیشہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ہم نیک بننے کے بجائے نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو مصروف کر لو۔ جب معاف کرنا سیکھ لیتے ہو تب ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کو سکون تب ملتا ہے جب انسان دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی صلاح میں لگ جاتا ہے۔ ذہنی سکون اندر سے آتا ہے، دنیاوی دولت سے نہیں۔ زندگی میں ناکامی کا مطلب سفر کا ختم نہیں بلکہ ایک نئی آغاز کا پیغام ہوتا ہے۔ عشق وہ قوت ہے جو انسان کو کسی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اندھیروں میں روشنی تلاش کرنے والے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو منزل تک پہنچتے ہیں۔
محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ خوابوں اور خیالوں سے باہر آ کر حقیقت کی دنیا میں جینا سیکھو۔ آدمی کے لیے ناممکن کچھ نہیں، بس ہمت اور یقین کی ضرورت ہے۔ تعلیم کو کبھی ذہانت سے نہ الجھائیں، دونوں کا اپنا الگ مقام ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں بلکہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی حقیقی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔